نہ اولاد کو دیکھ رہا ہے، نہ ہی رشتہ داروں اور عزیز و اقربا کو دیکھ رہا ہے، ہر وقت ہر گھڑی یار کے نام فدا ہے۔ تو جناب سیدنا صدیق اکبر پاک میرے نبی رحمت فخر موجودات صلی اللہ علیہ وبارک وسلم سرکار کے ایسے دیوانے صحابی ہیں، اور جسے نبی سرکار دیکھے وہ اتنا پر رونق ہے، اور بھونکنے والے بھونک جاتے ہیں، بولنے والے بول جاتے ہیں۔ نہ دنیا کا سفر جدا ہوا ہے، نہ ہی لحد کا سفر جدا ہوا ہے، نہ حشر کا سفر جدا ہوگا۔ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وبارک وسلم سرکار نے فرمایا، اے میرے غلاموں، ہر صحابی نے اپنا اپنا کردار ادا کیا، مال دینے میں، ہجرت کرنے میں، حکم ماننے میں اور قربانیاں دینے میں ہر صحابی نے، ہر غلام نے اپنی طاقت کے مطابق، اپنی جرت کے مطابق اپنے مال کا نذرانہ پیش کر دکھایا، اولادوں کا کردار نذرانہ پیش کر دکھایا، اور ہجرت کرنے میں حکم کو صدقہ کہتے ہوئے عمل کر دکھایا۔ مگر میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم سرکار نے فرمایا، یہ میرا وہ صحابی ہے، اگر اسے سخاوت کے درجوں میں دیکھا جائے تو اس کا درجہ افضل نظر آتا ہے، نیکیوں کے درجات میں دیکھا جائے تو اس کا درجہ بلند و بالا دکھتا ہے، اگر اسے کسی کے ہمدردی میں دیکھا جائے تو ہر کسی سے یہ جدا نظر آتا ہے، اور نبی کی محبت میں اسے دیکھا جائے تو ہر صحابی کی محبت سے اس کی محبت جدا نظر آتی ہے۔ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وبارک وسلم سرکار یہ بولا، صحابی رسول نبی رحمت فخر موجودات صلی اللہ علیہ وسلم سرکار کے یہ دیوانے صحابہ، ان میں سے سب سے بڑا دیوانہ پر رکھنے والا صحابی رسول جناب سیدنا صدیق اکبر پاک فرماتے ہیں، میں نے نبی سرکار کو اتنا قریب سے دیکھا ہے اور اتنی پیار سے دیکھا ہے، اور جو صحابی رسول جس نبی کو بھی دیکھے اور میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم سرکار کو جس نے دیکھا وہ صحابی رسول بنا، نبی کا دیوانہ بنا، نبی کا مستانہ بنا، صحابی رسول کا لیبل لگ گیا۔ مگر جس کو نبی رحمت فخر موجودات صلی اللہ علیہ وسلم سرکار نے محبت کی نگاہوں سے دیکھا ہوگا اور بڑی شفقت کی نگاہ سے دیکھا ہے، وہ صحابی رسول کو بنا ہی بنا، مگر وہ بنا ہے تو صدیق اکبر پاک ہی بنا ہے، وہ یار غار ہی بنا ہے، رفیق سفر بھی بنا ہے، یار مزار ہی بنا ہے۔ میرے نبی رحمت سرکار نے فرمایا، یہ اتنا ہی اعزاز مرتبہ بلند شان جو مالک بے نیاز نے میرے اس صحابی کو عطا فرمائی ہے، ایسی مرتبے، ایسے انعام، ایسے رتبے کسی صحابی کو حاصل نہیں ہوئے۔ میرے نبی رحمت فخر موجودات صلی اللہ علیہ وبارک وسلم سرکار کے دربار محرمات میں جب بھی سیدنا صدیق اکبر پاک مال لاتے، آپ کے والد گرامی غصہ کیا کرتے تھے، ڈانٹ دیا کرتے تھے، کیونکہ مال انہیں کا بنتا ہے اور حق بھی انہیں کا ہے۔ وہ ڈانٹ سکتے تھے، روک بھی سکتے تھے اور انکار بھی کر سکتے تھے، مگر سیدنا صدیق اکبر پاک کو وہ بتا رہے ہیں، بیٹا جمال لگانا ہے تو کسی دنیا دار پر لگایا جائے، کسی نامور پر لگایا جائے، جس کا کچہری میں بیٹھنے کا نام بنتا ہو، جس کا علاقے میں بہت بڑا نام رکھتا ہو، اس پر مال لگایا جائے گا۔ جب آپ پر کوئی وقت پہنچے گا